السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20واں پارہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کون سے اس کے اندر موتی اور پرلز جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس میں سے اس کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ نمل سے، جو کہ 19ویں پارے کے آخر میں ہے۔ اس کو کل چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کو 20ویں پارے کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ نمل سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کیا فرمایا گیا کہ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، یعنی کتاب مبین کا ایک مطلب یہی ہے کہ یہ کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر ہے، یعنی جو اسے آنکھیں کھول کر پڑھے گا نا، اس پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، چونکہ مکے کی صورت ہے نا، تو مکی صورتوں کے اندر اسی طرح کا انداز بیان ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ہدایت اور بشارت ہے ان ایمان والوں کے لیے، یعنی کس کے لیے ہدایت ہے، یہ کس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس قرآن میں؟ ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے اس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اور اس قرآن کی خوشخبریاں پانے کے لیے۔ یہ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ہے نماز قائم کرنے والے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں تیسرے نمبر پر، اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں، جب تک یہ نہیں ہیں اس وقت تک اس کتاب سے ہدایت بشارت نہیں مل سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے نا، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے لیے غلط کاموں کے اندر ہی خوشیاں اور خوشنمائیاں رکھ دی ہیں، اور وہ انہی کے پیچھے پھرتے ہیں، اور وہ صحیح مقصد کو پاتے ہی نہیں، صحیح راستے کی طرف وہ آتے ہی نہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے ہے، یعنی وہ ایسی ہستی ہے کہ جو حکیم ہے، یعنی حکمت والی باتیں ہیں اس کے اندر، ایسے ہی نہیں ہے یہ کلام۔ اور دوسرا کیا ہے؟ علیم، یہ جاننے والا، اچھے طریقے سے ہر چیزوں کو جاننے والا، یعنی جسے اپنی مخلوق کے مسالے، یعنی ان کے ماضی اور حال اور مستقبل کا پورا علم ہے، یعنی اس سے زیادہ جاننے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے جس نے یہ کلام بھیجا ہے انسانوں کے لیے۔ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایسی چیز کی، یعنی وہ ایسی ہستی ہے کہ جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی کا ذکر آ جاتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آگ نظر آئی، انہوں نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، تو وہاں پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار، یعنی اس وقت ان کو وحی مل گئی، اور یعنی نبوت مل گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا جا رہا ہے۔ یعنی مطلب اس میں سے یہ ہے، ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ برائی کے بعد جب اگر انسان کو احساس ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنے رویے کی، برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنا شروع کر دے،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو درگزر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں تو بہت برے کام کرتی ہوں، میں کیسے چھوڑوں گی، اگر چھوڑ بھی دیے تو میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے. اکثر لوگ اسی لیے ہدایت کی طرف نہیں آتے، صحیح راستے کی طرف نہیں آتے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اپنے پرانی زندگی سے، یا اپنی اس وقت کی زندگی سے وہ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت گناہ کرتے ہیں، ہم تو بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں غلطیوں گناہوں میں، ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ اپنے رویے پہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، بس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. یعنی وہ کیسا علم تھا؟ وہ حقیقت کا علم تھا، یعنی اس بات کا علم کہ در حقیقت ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھا جو کچھ ہے اللہ کا عطیہ ہے، اور اس پر جو ان کا تصرف ہے، اس کو استعمال کرنے کے جو اختیارات ان کو بخشے گئے ہیں، انہیں اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے. اور اس کو یہ بھی پتہ، اس بات کا بھی علم کہ یہ سارا جو اختیار دیا گیا ہے، پھر اس کی ان کو جواب دہی بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. یہ والا علم ان کو دیا گیا تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو. اور ساتھ کیا دیا گیا تھا؟ ساتھ ان کو حکومت عطا کی گئی تھی، بادشاہت دی گئی تھی، ان کو اتنی زیادہ مخلوق کے اوپر اقتدار حاصل تھا. اور دوسرے اس کا بالکل جو الٹ ہے، وہ کون سی بادشاہت تھی؟ وہ فرعون کی بادشاہت تھی. لیکن وہ کیوں فرعونیت بنی؟ وہ بادشاہت، وہ حکومت کیوں فرعونیت بنی؟ اس لیے کہ اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا، اس کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اختیارات اپنے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. پھر نہ اس کو اس بات کا علم تھا، نہ احساس تھا کہ اس کی آخر میں جواب دہی ہوگی، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اپنے اس سلطنت کا سمجھ بیٹھا تھا کہ میں ہی اصلی مالک ہوں. یہ فرعونیت ہے، ایسی حکومت فرعونیت ہے جس میں حکومت کرنے والا یا حکومت کرنے والے لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اصلی حاکم ہم ہیں. اصلی حاکم کون ہے؟ اصلی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ چیز سمجھ نہیں نا اس انسان کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلی حاکم ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے فرعونیت کا آغاز ہو گیا. حکومت وہ مطلوب ہے جس میں حکومت کرنے والا یہ سمجھے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اصلی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور مجھے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، ان کے اوپر میرا تصرف ہے کہ میں ان کو خرچ کر سکتا ہوں، اور ان کو میں نے کیسے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے. یہ ہے اصلی علم جو ان کو دیا گیا تھا. اور پھر فرمایا کہ وارث سلیمان داودا، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اچھا، اب داؤد جو تھے نا، سلیمان کے والد تھے، تو ان کا جو بیٹا تھا وہ سلیمان تھا، تو کس چیز کا وارث ہوا؟ کیا کوئی مال چھوڑا تھا انہوں نے؟ کیا کوئی پراپرٹیز چھوڑی تھیں؟ کیا چھوڑا تھا انہوں نے علم ہی چھوڑا تھا، اور اسی کے وہ وراثت تھے. یعنی وراثت سے مراد مال و جائیداد کی وارث نہیں، وراثت نہیں، بلکہ نبوت اور خلافت میں حضرت داؤد کی جانشینی ہے. پھر انہوں نے کہا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اس نے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. فہم یوزعون، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. پھر وہ والا واقعہ کہ جب ایک مرتبہ وہ کوچ کر رہا تھا، تو جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی یہاں پہ اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ پورا کا پورا لشکر کہیں جا رہا تھا سلیمان کا، تو یہ لوگ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے. تو چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو.
سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ۔ یہ ان کی دعا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ تو نے میرے پہ یعنی مجھے نوازا ہے، مجھے اتنی چیزوں کے اوپر حکومت عطا کی ہے، تو کیا پھولے نہیں آگے سے، فخر و غرور میں نہیں پڑ گئے، ڈینگے نہیں مارنے لگے، بلکہ کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آخرت میں میرا انجام صالح بندوں کے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، اس لیے کہ آدمی جب عمل صالح کرے گا تو صالح تو آپ سے آپ ہوگا ہی، البتہ آخرت میں کس کا جنت میں داخل ہونا محض اس کے عمل صالح کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ یعنی جنت میں جو داخلہ ہے نا، وہ بے شک انسان عمل کرے گا تو تبھی ہوگا، لیکن اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت لازمی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے نا تو عمل دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ رحمت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بغیر نہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ ہاں جی، بس کہ وہ سمجھے کہ میں بہت عمل کر چکا ہوں اس لیے جنت میں جانا تو میرا لازمی ہے، نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور پھر ہدہد والا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، اس کو میرے سامنے لے کے آؤ، یا ورنہ اس کو کوئی معقول وجہ بتانی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں سبا کے متعلق علم یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حاکم ہے، ان کو بہت سارا سامان بخشا گیا ہے، لیکن وہ قوم جو ہے نا اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ تو پھر اور شیطان نے برے اعمال جو ہیں ان کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شہراہ سے روک دیا ہے، وہ سیدھا رستہ نہیں پاتے۔ یعنی دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے جس کام میں وہ منہمک تھے، شیطان نے ان کو سجا دیا کہ بس یہی عقل و فکر کا ایک مصرف ہے، اور اسی پہ اپنی ذہنی جسمانی ساری طاقتیں، اپنے سارا ٹائم، اپنی ساری صلاحیتیں اسی پہ لگاؤ، اسی میں ان کو لگا کے رکھ دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ میرا خط لے کر جاؤ اور اسے لوگوں کی طرف ڈال دو۔ پھر اللہ کھٹ کر کھڑے ہو جانا، وہ کیا کرتے ہیں، پھر انہوں نے خط جو تھا وہ پڑھا، اور خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ سرداران قوم سے کہ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، کیا ہم لڑیں، کیا ہم ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ لڑنا سے بہتر یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں، اور انہوں نے ہدیہ بھیجا۔ جب وہ ہدیہ لے کر پہنچے سلیمان کے پاس، انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو خدا نے مجھے دے رکھا ہے بہت زیادہ ہے، تمہارا ہدیہ تم ہی کا مبارک ہو۔ پھر کہا کہ سفیر سے کہ واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو پھر سلیمان نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ سبا کا تخت منگوایا، اور تخت بھی کیسے منگوایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، اس طرح یعنی ان کے پاس ایسے ایسے لوگ بھی تھے۔ جب تخت دیکھا نا تو پھر پکار اٹھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ ہاں جی، جب ہم پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے میرے پہ اللہ کا فضل ہو گیا، میں تو بہت وظیفے کرتی ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں بڑا صدقہ خیرات کرتی ہوں، اس لیے میرے پہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ ہم لوگوں نے گھر بنا کے نا باہر لکھا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے سامنے کسی نے لگایا بھی ہو کہ ھذا من فضل ربی، لیکن اگلی آیت کا حصہ بھی تو لگائے نا کہ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ ہاں، جس نے یہ فضل کیا ہے اس کا شکر گزار ہوتا ہوں، اس شکر گزار ہو کے پھر اس کے
شکر کے طریقے پہ عمل ہوتا ہوں. یعنی شکر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو نعمتیں دی ہیں اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کو نعمتوں کا استعمال کیا جائے. یہ شکر ہے. یہ منہ سے صرف شکر کرنا شکر نہیں ہوتا. یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، یعنی ان نعمتوں کو وہاں استعمال کرتا ہوں جہاں پہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور فرمایا وَمَن شَكَرَ فَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، کسی کو فائدہ نہیں کسی کے شکر کرنے کا. اور جو ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. پھر 20واں پارہ جو ہے وہ پارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض. یہاں سوالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا الہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ سوال کیے گئے ہیں کہ بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا گانا تمہارے بس میں نہیں تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے ان کاموں میں شریک؟ پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. ٹھیک ہے نا. پھر بے قرار کی دعائیں سنتا ہے. کون سنتا ہے بے قرار کی دعا؟ بے قرار کی دعا بھی اللہ ہی سنتا ہے. پھر خلق کا اعادہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی. جس نے ابتدا کی ہے خلق کی، یعنی اس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے، وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا. ہواؤں کو کون خوشخبریاں دے کے بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی تم نے ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا. اب اگر یہ نہیں مانتے اور اپنی حماقت پر اصرار کر کے عذاب الہی کے مستحق بننا ہی چاہتے ہیں تو تم خواہ مخواہ ان کے حال پر کڑ کڑ کر اپنی جان کیوں ہلکان کرو؟ پھر یہ حقیقت و صداقت سے لڑنے اور تمہاری اصلاحی کوششوں کو نیچا دکھانے کے لیے جو گھٹیا درجے کی چالیں چل رہے ہیں نا، ان پر بھی پریشان نہ ہو. اللہ تمہاری پشت پر ہے، اس کی جو طاقت ہے نا تمہارے پیچھے ہے. تم ان کی چالوں کی وجہ سے اور ان کے حال پر دل نہ تنگ کرو، پریشان نہ ہو. پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے نا، جو ریکارڈ والی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے اور اس میں ذرہ ذرہ ثبت ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور جن میں ضد اور ہٹ درمی اور رسم پرستی نے حق و باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑی. اور پھر فرمایا کہ سنتا وہی ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمانبرداری کرتے ہیں. یعنی جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو آپ سنا بھی دیں گے نا تو وہ سنے گا نہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے. اس کے بارے میں یعنی قیامت کے قریب کا واقعہ ہوگا یہ کہ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کرنے والا، نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا. کہ یعنی جس وقت انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا. تو پھر وہ نکلے گا اور کیا کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور اس کا جو وقت ہوگا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی. یعنی یہ نشانیاں جو ہیں نا آگے پیچھے ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، دابت الارض کا ظہور ہوگا، یعنی یہی والا جانور، اور دخان یعنی دھواں نکلے گا، اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی.
اور پھر وہ وقت کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو زمین میں اور زمین اور آسمان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اس ہول سے بچانا. یعنی ہول کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کیفیت جس کے اندر انسان کا دل جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. یہ اس کیفیت کو ہول کہا گیا ہے. اس وقت دل جو ہے نا وہ ہول کھا جائیں گے، اڑے اڑے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کس کو اس ہول سے، اس کیفیت سے، اس خوف سے بچائے گا؟ وہ اپنے خاص بندوں کو بچائے گا، ورنہ سارے ہی پریشان ہوں گے. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس دن کی سختی سے اور اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اس دن کی تکلیف سے بچ جائے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ کہ جیسا کرو ویسا بھرو، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ہوگا. یعنی جتنی کسی نے بدی کی ہو اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بہت زیادہ، یعنی جتنی یعنی بدی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، لیکن نیکی کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو تو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی ہے کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے، آپ کا کام کیا ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، یہ کام ہے میرا. اب جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو تو اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. یہاں پر ہماری جو صورت ہے سورہ نمل وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ القصص ہے، اور اس کا معنی ہے ترتیب وار واقعات. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اس کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے، فرعون کی پالیسی بتائی گئی ہے شروع کی آیات میں ہی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. اس نے کیا کیا؟ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یعنی یہ والا اس کی جو پالیسی تھی نا وہ یہ تھی کہ تقسیم کرو اور رول کرو، یعنی کہ حکومت کرو. ڈیوائڈ اینڈ رول کا اس نے قانون بنایا کہ یہی کرتے ہیں لوگ، جو ظالم لوگ ہیں وہ اسی طرح حکومتیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑوا رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام ان کے درمیان جاری رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں جس سے لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کی اسٹرینتھ نہیں رہتی، اتفاق نہیں ہوتا کسی بات پہ، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ان کو حکومت کی جو خرابیاں ہیں ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. وہ آپس میں ہی لڑنے مرنے پہ لگے رہتے ہیں، اور جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ حکومت کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو فرعون کا اصول تھا نا، وہ طریقہ تھا، وہ یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا اور اوپر وہ حکومت کر رہا تھا. وہ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، اور وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ان پر مہربانی کریں، ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور انہیں پیشوا بنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ جس کو فرعون نے ذلیل کیا ہوا ہے اللہ ان کو عزت بخشے اور ان کو پیشوا بنا دے، یعنی رہنما بنا دے، سب کا لیڈر بنا دے، اور انہی کو وارث بنائے، یعنی اس کو زمین کی وراثت بخشیں، اقتدار بخشیں، اور ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو ڈر تھا. یعنی جس کا ان کو ڈر تھا نا کہ یہ لوگ کہیں ہمیں اس زمین سے نکال نہ دیں، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اور حامان کو اور اس کے جو لشکر تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہم ان کا ڈر جو ہے نا وہ پورا کر دیں. پھر آگے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ.
کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا. یعنی جب موسیٰ ہو گئے نا، اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت چونکہ خطرہ تھا جان کا ان کی، کیونکہ فرعون نے کہا ہوا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا. تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، جب اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے، پھر کچھ خوف نہ کر، کچھ غم نہ کر، ہم اس کو تیرے پاس ہی پلٹا کر لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے صندوق میں ڈال دیا، صندوق کو دریا میں ڈال دیا، اور وہ صندوق جو تھا وہ فرعون کے پاس پہنچ گیا. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، عجیب کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. پھر ادھر کہا فرمایا کہ موسیٰ کی جو ماں تھی اس کا دل اڑا جا رہا تھا. پھر اسی طرح انہوں نے بہن کو بھیجا. پھر وہ بہن جو تھی نا، وہ صندوق کے ساتھ چلتی چلتی وہاں پہنچ گئی جہاں پہ موسیٰ گئے. تو پھر وہاں پہ وہ رکی، اور جب دودھ پلانے کی باری آئی بچے کو تو عورتیں آئیں اور دودھ پلانے لگیں، تو کسی کا انہوں نے دودھ نہ پیا. تو پھر وہ جو بہن تھی نا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک عورت کے بارے میں، تو وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس عورت کا دودھ پی لے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور موسیٰ اپنی ماں کے پاس چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ ہی پیا، کسی کا دودھ نہیں پیا. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انتظام کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیسے انہوں نے پلٹا. وہ سوچتی ہوگی ماں کیسے آئے گا میرا بچہ واپس میرے پاس، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین کیا، بھروسہ کیا، توکل کیا اور کر دیا. تو اللہ نے کیسے تدبیر کی اور کیسے واپس بچہ جو ہے اپنی ماں کے ہی پاس آ گیا. پھر فرمایا کہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، اس کا نشوونما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت عطا کی، دانائی دی، قوت فیصلہ دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس طرح وہ والا واقعہ کہ ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا تو اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس کی دشمن قوم کا تھا. تو اس نے جو اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. یعنی یہ ان سے غلطی ہو گئی. تو انہوں نے اسی وقت معافی مانگی کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، مجھے مغفرت فرما. فغفر لہ، تو اس نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح وہ دوسرے روز اٹھا تو ایسے ہی ڈرتا ڈرتا اٹھا تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج اسے پھر پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا کہ کیا تو مجھے بھی قتل کرنے لگا ہے جیسے کل ایک شخص قتل کر چکا ہے. اس طرح پتہ چل گیا کہ وہ ان سے قتل ہوا ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے بولا کہ موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یعنی اس وقت پھر موسیٰ جو تھے وہ مدین کی طرف نکل گئے. پھر اگلا وہ پورا بتایا گیا ہے تفصیلات کہ وہاں پر عورتیں، کنواں تھا، لوگ کنویں سے پانی پلا رہے تھے جانوروں کو. پھر 2 لڑکیاں آئیں، انہوں نے وہ نہیں پلا پا رہی تھی تو پھر موسیٰ نے پلا دیا. وہ گھر گئیں، جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ لڑکا ایک مرد ہے، اس نے ہمارے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کیا ہے. پھر اس طرح وہ ان کے پاس چلے گئے اور اس طرح وہاں پر انہوں نے پھر 8 یا 10 سال وہ ان کے پاس رہے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ان کی. اور اس طرح وہ واپس آئے، اور راستے میں پھر وہ والا واقعہ ہوا کہ جب راستے میں انہوں نے آگ دیکھی اور پھر آگ سے انہوں نے آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یعنی سارے تو نہیں لاتے، لیکن جو لاتے ہیں اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. یعنی جو پہلے بھی ایمان لائے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور بعد میں وہ جب اللہ کا کلام قرآن پاک انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا ویسے بھی سنا تو وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، تو ان کے لیے انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وہ ثابت قدم رہے، یعنی پہلے وہ ان پر ایمان لائے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا ان کا کلام سامنے، اللہ تعالیٰ کا کلام سامنے آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے. تو ان کو وہ ایک ثابت قدمی کی صورتحال ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 اشخاص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا کیا تھا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یعنی برائی کا جواب وہ کیسے دیتے ہیں؟
بدی سے نہیں دیتے، نیکی سے دیتے ہیں. جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ صداقت لاتے ہیں. ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو 2 اجر ملے گا، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے کوئی بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. تو پھر فرمایا کہ اے نبی کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے. نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے بس. یعنی جو چیز آ جائے اللہ کی طرف سے وہ آگے پہنچانا، لوگوں تک پھیلا دینا، کر کے دکھا دینا، یہ نبی کا کام ہے. ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون جو ہیں وہ ہدایت لے آئیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوتے تھے نا بعض لوگوں کے بارے میں. جیسے اپنے چچا ابو طالب کے معاملے میں بہت زیادہ وہ حریص تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. آخری وقت تک وہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. پھر فرمایا کہ حرم جو ہے نا وہ امن اور رزق کا مرکز ہے. کیا واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. پھر آگے معیشت پر جو اترانے والے لوگ ہیں نا ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں. اب دیکھو تو وہ تباہ ہوئی ہیں لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی معیشت پر اتراتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو بہت سٹرونگ ہیں، ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن آج دیکھو ان کے مسکن کیسے پڑے ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ بستیوں کو ان کے گناہوں اور سرکشیوں کی وجہ سے تباہ کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو نہیں تباہ کرنا چاہتے لیکن وہ خود ہی ظالم ہوتے ہیں، وہ خود ہی ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ان کی تباہی مقدر ہوتی ہے. پھر قارون کے بارے میں آیا کہ قارون کون تھا نا. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. یعنی اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک پورا لشکر تھا. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی فخر غرور نہ کر، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. یعنی یہ اس نے جواب دیا. یہ ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں تو بہت علم والی ہوں، میں تو بہت ڈگری ہولڈرز ہوں، بڑے میں نے کورس کیے ہوئے ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے میں نے، تو میں تو اس لیے اتنا مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا. یہ آج ہم کہتے ہیں نا. تو یہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ مجھے دیا گیا ہے نا میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں. بھائی میں نے بڑا محنتیں کی ہوئی ہیں. تو پھر کیا ہوا، ایک روز وہ اپنے قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ سے نکلا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے نا وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم والے تھے نا، جن کے پاس حقیقی علم تھا، انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا ان لوگوں، اس قارون کا؟ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کاش، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ جو بھی تنگی یا کشادگی رزقی ہے نا، یہ اس کی مشیت کی بنا پر ہوتی ہے، اور اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری مصلحتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں. یعنی کسی کو رزق دینے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے. بعض اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغضوب ہوتا ہے، یعنی بہت اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے، مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر کا یہی دولت اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا آگے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. تو آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہی ہے.
جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی فرض کیا کا مطلب یہ کہ قرآن دوسروں تک پہنچانا فرض کیا ہے، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ پھر یہاں پر یہ سورج جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورج سٹارٹ ہوتی ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش جو ہے نا وہ شرط ہے۔ یعنی جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا نا، اس پر آفات اور مصائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹا پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت سزائیں دی جاتی۔ کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کے روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ وہ بھوکوں مرنے لگ جاتا۔ اسی طرح ان حالات میں اور جو کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد جب دردناک اذیتوں سے دوچار ہوتے تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اور ان حالات میں اگرچہ جو بالکل پکے صحابہ تھے نا، ان کے عزم میں کوئی ناثبات، مطلب ان کے عزم اور ثبات میں کوئی بھی لغزش نہ کی، لیکن پھر بھی آخر انسان تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ان حالات میں یہ والی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ کہ ہمیں مان لائیں اور آزمایا نہ جائے۔ یعنی آزمائش تو شرط ہے، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی زبانی جو ایمان ہے نا، دعویٰ کرنا ایمان کا، وہ کافی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے کہ کیا رینک ہے، کون پاس ہے کون فیل ہے، کس کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے؟ درجہ بندی امتحان کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ یعنی مجاہدہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں مجاہدہ کے معنی۔ اور یعنی انسان کی جو زندگی ہے نا مومن کی، اس کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے۔ یعنی اس کو ہر وقت ایک مجاہدے کسی کیفیت میں رہنا پڑتا ہے۔ اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر وقت نیکی کے نقصانات سے ڈراتا ہے اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، رسم و رواج اور قوانین معیشت اور معاشرت دین حق سے متصادم ہیں۔ اور اسے اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو اللہ کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوت صرف کرے۔ یہ مجاہدہ ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ عمر بھر کا ہے اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحہ کا ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ میں ہے۔ یعنی جو بھی شخص مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے ہی کرے گا۔ یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر آگے والدین کی اطاعت کی حدود بتا دی گئی ہیں کہ اگر والدین کے ساتھ انہیں نیک سلوک ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اگر والدین تجھے کہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر تو پھر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔
اصل میں اس آیت کے بارے میں مسلم، ترمذی، احمد کی نا روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی. وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ جو ابو سفیان کی بھتیجی تھی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی. ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا. حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے وہ دوسرے نوجوان بھی دوچار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر شرک تم نہیں کرو گے. اور پھر اس کے بعد ان قوموں کا ذکر ہے کہ جو بڑائی کے زوم میں گرفتار تھیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے، کیسے ان کو ان کے اوپر عذاب آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پارے کا اینڈ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. کمثل العنکبوت، کہ جو ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یعنی ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد، جتنے پیچھے انبیاء کے واقعات گزرے ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کو خبردار کر رہا ہے کہ کائنات کے حقیقی مالک کو چھوڑ کر بالکل بے اختیار بندوں کے اعتماد پر، اور جو تم لوگوں نے خیالی معبود بنا لیے ہیں نا، ان کے اعتماد پر جو توقعات کا گھروندہ تم نے بنا رکھا ہے نا، کہ تم کو ان سے جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے شریکوں سے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے. یعنی جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح تمہاری توقعات کا یہ گھروندہ بھی خدا کی تدبیر سے پہلا تصادم ہوتے ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گا. یعنی ان کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جن کو تم لوگوں نے شریک بنایا ہوا ہے؟ ایک مکڑی کے جالے جتنی اہمیت ہے. کتنا کمزور ہوتا ہے. یعنی تم لوگوں نے کیسے کمزور سہارے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر. تم کتنے یعنی کم عقل ہو کہ تم لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کن کو سہارا بنا لیا. کتنے جاہل ہو. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو وہ پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی حقیقت کا علم ہے کہ جنہیں تم لوگ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تو یہ مثالیں ہم لوگوں کو کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ مگر اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یعنی علم رکھنے والے ہی مثالوں سے سمجھتے ہیں. ورنہ دیکھیں ایک طرح کی مثال ہی آپ کسی کم عقل کو دیں گے نا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. جاہل کو دیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ مثال، لیکن علم والے کو وہ مثال دیں گے تو اس سے وہ سبق حاصل کرے گا، عبرت پکڑے گا. اللہ نے آسمان اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. یہاں پر پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. آج ہم نے جو پارہ پڑھا ہے اس میں سے کچھ فکری سوالات ہیں. یعنی ہم نے اپنے غور و فکر کے لیے جو سوالات ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک یہ ہے کہ آپ یہ سوال یہ اپنے آپ سے کریں اور اس کا جواب بھی لکھیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی سہولت ملتی ہے مجھے، یا مجھے کوئی آسانیاں ملتی ہیں، یا کوئی خوشحالی یا طاقت، تو وہ میرا کہاں پہ وہ غرور بن جاتے ہیں، مجھے کہاں محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے اوپر غرور کرنے لگ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کون سی عادت چھوڑنا میرے ایمان کی عملی جدوجہد ہو سکتی ہے. ہم نے پڑھا نا آج کہ جو مجاہدہ کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا. تو
کون سی عادتوں کے خلاف میں مجاہدہ کر رہی ہوں یا مجھے کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے اس سفر میں کون سی عادتیں ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے مجھے ان کے خلاف مجاہدہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح تدبر نصیب فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے کلام پاک کا، اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اور ہماری جائز خواہشات پوری کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.